آپ نے دوسری جیل میں بھیج دیا ان کو، ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی. آئندہ کسی دوسری جیل میں نہ بھیجیں، اسی جیل میں تاکہ ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کی طرح ہم مزید جیلیں توڑ سکیں. ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے ان کی کہ ہمارے دہشت گردوں کو دوسری جیل میں نہ بھیجا کریں، آپ ایک ہی جیل میں کیا جائے، شفل نہ کریں. ٹھیک. زاہد احمد صاحب، ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، ہمیں دیوبندی علماء کرام کی جانب سے فتویٰ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے سوسائیڈل اٹیکس کو، خودکش حملوں کو حرام قرار دے دیا. جی، اس کا مطلب ہم یہ سمجھے کہ خودکش حملے تو حرام ہے، لیکن کار بومنگ کر سکتے ہیں آپ آئی ڈیز لگا سکتے ہیں، آپ پلانٹڈ ٹائم بوم لگا سکتے ہیں. یہ کیوں نہیں کہا اس فتوے میں انہوں نے کہ خوارج اور ٹی ٹی پی پاکستان کی ریاست کے خلاف حملے حرام اور ناجائز ہیں؟ دیکھیں، یہ سب چکر بازیاں، جھوٹ بولتے ہیں. حزب المجاہدین کشمیری مجاہدین کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا ایک شخص میجر مستگل، میجر نام ہے اس کا، رینک نہیں ہے، میجر مستگل حزب المجاہدین چھوڑ کر ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا. اس کا تعلق پاکستان سے تھا اور ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کی تصویر آئی. تو حزب المجاہدین نے، سید صلاح الدین اس کے امیر ہیں، انہوں نے پورا بیان جاری کیا کہ ہم میجر مستگل سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کو حرام سمجھتے ہیں. یہ فتویٰ اصل ہے، یہ فتویٰ ہے جو حزب المجاہدین نے، پورے کشمیری مجاہدین نے اپنے آپ کو بری کیا کہ ہم ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق واسطہ ہمارا نہیں ہے، ہم پاکستان کی ریاست کے خلاف حملوں کو حرام سمجھتے ہیں. اس وقت پاکستان کے خلاف سارے حملے جو کیے جا رہے ہیں دیوبند کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. بدنصیبی کی بات ہے، یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت اور فیکٹ کی بات ہے. یہ مولانا یوسف شاہ اور جتنے آپ نے دکھائے نیگوشیٹر، یہ نہ یہ بریلوی ہیں، نہ یہ شیعہ ہیں، نہ یہ اہل حدیث ہیں، یہ سب دیوبندی ہیں. لیکن وہ تو سوسائیڈل اٹیک کو حرام قرار دے رہے ہیں. وہ سوسائیڈل اٹیک، اور پھر اس فتوے کے اندر بھی انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ پاکستان کے خلاف حملہ نہیں کیا جا سکتا، پاکستان آرمی کے خلاف حملہ نہیں کر سکتے، پاکستان آرمی کی جنگ خوارج کے خلاف جائز ہے، ٹی ٹی پی ناجائز کام کر رہی ہے. ایک ہوائی جنرل بات کی ہے. یہ فتوی یہ پہلے بھی جاری کر چکے ہیں، اور پھر جنہوں نے جاری کیا یہ فتویٰ دیوبند میں سے، وہ سب لوور لیول کے ہیں. اس میں کوئی بڑا نہیں ہے، سمیع الحق اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بڑے بڑے مفتیان ان کے نہیں ہیں، فضل الرحمان نہیں ہے، سمیع الحق نہیں ہے، جتنے بڑے بڑے یہ معمولی بچے ان کے جو لوور لیول کے مولوی ہیں، ان سے چھوٹا سا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے فتویٰ جاری کر. جیسے کہا کہ سوسائڈ بومنگ حرام ہے، تو کہ کار بومنگ جائز ہے؟ پشاور میں جو ٹائم بم سے کیا ہے وہ جائز ہے؟ بات کھل کے کیوں نہیں کرتے، صاف کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف حملے ناجائز ہیں؟ ٹھیک ہے زاہد احمد صاحب، یہ تو پاکستان کے دیوبندی علماء کرام کی بات ہو رہی ہے. انڈیا میں جو دیوبند ہیں، انہوں نے مودی کے حوالے سے جو بیان دیا ہے، اس میں وہ مودی کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو وہ کس سمت میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، دارالعلوم دیوبند انڈیا نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ ہم نریندر مودی کی حمایت کریں گے ان الیکشنز میں. ان للہ و انا الیہ راجعون. کشمیر کے مسلمان بفرے ہوئے ہیں اس کے اوپر، کشمیری مجاہدین بالکل بفرے ہوئے ہیں. انڈیا کے اندر جو باقی جتنے مسلمان ہیں جن کا تعلق دیوبند سے نہیں ہے، کروڑوں میں ان کی تعداد ہے، وہ بفرے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر. دیوبند کے جو جمعیت علماء ہند جو آرگنائزیشن ہے، وہ تاریخی طور پر ہمیشہ کانگریسی مولوی کہلاتے رہے، وہ کانگریس کو سپورٹ کرتے تھے. ان کا نام ہے کانگریسی مولوی، تاریخ کی حقیقت ہے یہ، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے آپ. اور انہوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی، پاکستان کی مخالفت کی، ہمیشہ یہ ہندو مشرکوں کا ساتھ دیتے رہے. تاریخی طور پر یہ کانگریس کے ساتھ کھڑے نہیں. قائد اعظم کے پاس آئے تھے، کہنے لگے کہ صاحب ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں شک ہے کہ آپ شیعہ ہیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ تم آپ گاندھی کو ووٹ دے دو، وہ سنی ہوگا پھر جا کے. یعنی ان کا یہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے ہمیشہ کہ یہ پاکستان مخالف ہی رہے ہیں ساری زندگی ان کی. اور بدنصیبی سے دارالعلوم دیوبند کا بہت بڑا انفلوئنس ہے پاکستان کے ٹی ٹی پی کے اوپر. اور جب نریندر مودی کو اب پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بی جے پی کو سپورٹ کرنے لگا ہے دارالعلوم دیوبند، اب یہ کانگریسی مولوی نہیں رہے، اب یہ نریندر مودی مولوی ہو گئے. اور انہوں نے نریندر مودی جو بچر آف گجرات ہے، جس نے مسلمانوں کو ذبح کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، نریندر مودی اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہے انڈیا میں کہ انڈیا کے اندر 3 مسائل ہیں اور ہم تینوں کو حل کر دیں گے. ایک مسئلہ غربت ہے، ایک مسئلہ لا اینڈ آرڈر ہے، اور تیسرا مسئلہ مسلمان ہے. نریندر مودی کی پروگراموں میں، جلسوں میں اس کے لوگ یہ تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، اخباروں میں، پریس میں رپورٹ ہو رہا ہے. اس نریندر مودی کی حمایت کا اعلان دیوبند نے کر دیا، اور اس کا فال آؤٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ایلیمنٹس ہیں، ان کو ایک بوسٹ ملے گا کہ ان کی پیرنٹ آرگنائزیشن نے جب پاکستان کے خلاف نریندر مودی کو سپورٹ کیا ہے، تو یہ بھی پاکستان کے خلاف زیادہ اگریسو ہو کے حملے کریں گے. اس فتوے کا فال آؤٹ پاکستان پہ آئے گا. پاکستان کے اندر جتنے بھی شیعہ علماء ہیں، جتنے بھی بریلوی اہل سنت والجماعت علماء ہیں، جتنے بھی اہل حدیث علماء ہیں، وہ سب دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان کے اندر دیوبند علماء کے اوپر کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف حملے کر رہے ہیں. اور جو دیوبند کے اندر بھی 2 گروپ بن گئے. ایک گروپ وہ ہے علامہ شبیر احمد عثمانی اور ان کی فیملی، یا اس گروپ کے لوگ ہیں مفتی رفیع عثمانی، تقی عثمانی والے. یہ بھی دیوبند کا گروپ ہے کہ جو پرو پاکستان دیوبند ہے، جنہوں نے پاکستان کے خلاف کبھی فتوے جاری نہیں کیے. لیکن اور اشرف علی تھانوی صاحب کا جو گروپ ہے،
اور دوسرا گروپ وہ ہے جو مفتی محمود والا گروپ ہے, سمیع الحق والا گروپ ہے, فضل الرحمان والا گروپ ہے, اور یہ وہ گروپ ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند انڈیا کے ساتھ زیادہ انفلوئنسڈ ہے اور بہت زیادہ یہ پاکستان کے خلاف وینم رکھتے ہیں آج بھی. اور انفارچونیٹلی یہ جو فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا آیا ہے, اس سے پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی, نقصان پہنچے گا, نریندر مودی کو تقویت ملے گی, بی جے پی کو اسٹرینتھ ملے گی, پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم میں اضافہ ہوگا. اور یہ وہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دارالعلوم دیوبند کو دینا ہے کہ انہوں نے اس گجرات کے قصائی کی حمایت کا اعلان اللہ کے رسول کی مخالفت میں کیوں کیا.